جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، مالک میرا جنت کا گوہر کے دار ہو گیا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له فإنه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في موضع آخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ہما و شما ہے تیرے واسطے، اور یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم کس ایام میں چل رہے ہیں اور کس ماہ میں چل رہے ہیں. میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور عظمت اور عظیم مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہر مہینے کے اندر 3 عشرے رکھے اور اسی طرح رمضان میں بھی 3 عشرے بنائے گئے ہیں اور رکھے بھی گئے ہیں. لیکن اور مہینوں کے عشرے الگ الگ ہیں، انداز الگ الگ ہیں، نرالے الگ الگ ہیں. لیکن اس مہینے کے جو عشرے ہیں 3 عشرے، اس کی خاصیت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت الگ ہے. اسی لیے اس مہینے کے 3 عشرے بنائے گئے اور ہر مہینے کے ہر عشرے کے نام بھی تجویز کیے گئے، نام بھی رکھے گئے. پہلے عشرے کا نام رکھا گیا رحمت، اور دوسرے عشرے کا نام رکھا گیا مغفرت، اور تیسرے عشرے کا نام رکھا گیا نجات. یہ باتیں کتابوں میں موجود ہے کہ اس مہینے کے 3 عشرے رکھے گئے اور تینوں کے نام بھی بتلائے گئے، اور 3 عشرے کے جو ہیں اور تینوں عشرے کی دعا بھی الگ الگ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے اور بہت سے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. اسی لیے پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ دعا یہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا کتابوں میں موجود ہے اور اس کا اہتمام صحابہ کرام کی جماعت اور خود حضور پرنور علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے ہم سب کو یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم پہلے عشرے کے اندر چل رہے ہیں اور اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا تخلیقی انسانی کا مقصد یہ ہے، یعنی کہ انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے اور انسان کو اپنی تمام نعمتوں کو یاد دلا کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں ہم نے کیوں بھیجا اور کس مقصد سے بھیجا. اسی لیے کہا گیا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، یہ دنیا ساری کی ساری تیرے لیے ہے، تیرے لیے بنایا گیا ہے. اور تو کس کے لیے بنایا گیا؟ تو آخرت کے لیے بنایا گیا. لہٰذا اے انسان تو دنیا کے چکر میں مت پڑ، لہٰذا اے انسان تو دنیا کے پیچھے مت چل، اے انسان تو لوگوں کے پیچھے مت چل، بلکہ اس طرف چل جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے جو ارشاد ہیں اس کے مطابق چل. یہ دنیا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، بے شک دنیا تیرے لیے ہے اور تو آخرت کے لیے ہے. اس لیے انسان اس شعر کا بھی مصداق بننا چاہیے کہ دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، اور بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں.
اس لیے ہمیں دنیا میں تو رہنا ہے، لیکن ہمیں کس اعتبار سے رہنا ہے، ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، ہمیں آئیے کتابوں میں چلنا پڑے گا، ہمیں اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کی طرف چلنا پڑے گا، صحابہ کرام کے طرز عمل پر ہمیں آنا پڑے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن نے بھی، قرآن کے اندر بھی حضور صلی اللہ قرآن کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے لوگو ہم نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اپنی ہی من مانی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم جس طرح چاہیں گے اس طرح نہیں رہ سکتے، ہمیں اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، ہمارا نبی چاہتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، کسی سیٹ یا کسی مالدار کے ہاں آپ کوئی ملازمت کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ہاں اسی کے مطابق رہنا پڑے گا جیسے وہ شخص کہے گا، آپ کا جیسے مالک کہے گا۔ وہ کہے گا کہ آپ کی ڈیوٹی صبح 7 بجے سے لے کر ہے دوپہر 12 بجے تک، تو آپ کو ڈیوٹی اتنی بجے سے لے کر اتنی بجے تک دینا پڑے گا۔ اسی لیے ایک ہمارا بھی رب ہے، ہم تو دنیا کے جو مالک ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کے پابند بہت بڑی پابندی کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں، ان کے حکموں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، ان کے حکموں کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہتے ہیں، ان کے مطابق ہم ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارا رب ہے، ایک ہمارا رب ہے جو ان مالکوں سے بھی مالک ہے۔ ان کا مالک تو ایسا ہے جو ختم بھی ہو سکتا ہے، جو برباد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کے مالک کبھی زوال پر جائیں گے، کبھی عروج پر جائیں گے، کبھی بلندی پر جائیں گے، کبھی تنزلی پر جائیں گے۔ اس طرح دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے، لیکن میرا رب جو ہے میرے عزیز بھائیوں وہ ہمیشہ بلند ہی ہے، بلند ہی رہے گا، وہ کبھی زوال نہیں پر آئے گا، وہ کبھی تنزلی کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی بزدلی کا شکار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس کا عروج ہے، وہ عروج ہی پر رہتا ہے، وہ بلند ہے تو بلند ہی پر رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور آخرت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہمیں بھیجنے کا مقصد صرف اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں انسان کو بھیجتے ہیں، صرف اس لیے بھیجے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں کون سب سے زیادہ متقی بن سکتا ہے، کون سب سے زیادہ عبادت گزار بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جانچنا چاہتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے اوپر یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی لا کر یہ آزمانا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو میرے بندے ہیں وہ جو 11 مہینے زندگی اپنی منمانی گزارے ہیں وہ کیا یہ ایک مہینہ میری مرضی کے مطابق گزار سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو انسان اپنی منمانی زندگی 11 مہینے گزارے ہیں کیا ایک مہینہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے کی 2 خاص اہم عبادتیں ہیں، ایک یہ ہے دن میں روزہ رکھنا اور دوسرے رات میں تراویح پڑھنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلط فہمیاں اور بہت برائیاں عروج پر ہو رہی ہیں۔ ابھی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، میری ہی گاؤں کا واقعہ ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ وہ آدمی وہ شخص مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ کل ہی کی بات ہے اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، تعجب بھی ہو رہا تھا یہ کیسا انسان ہے اور اپنی کس فخر اور کس گھمنڈ میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے مجھ سے، کہنے لگا مولانا دیکھیے میں روزہ تو نہیں ہوں لیکن آپ میرے چہرے سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ تو نہیں پتا چلتا۔ کہہ رہے نہیں آپ تھوڑا غور کر کے بتائیں کیسا لگتا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ بھوک پیاسے ہیں، یعنی کہ آپ کو بھوک لگی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ روزے دار ہیں۔ کہنے لگا ہاں آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن یقیناً بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، میرا ایک بھی روزہ ابھی نہیں ہوا ہے،
بڑے فخر سے اور بڑے خوش طبعی کے ساتھ وہ یہ کلام کر رہا تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ رب یہ کیسا انسان ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے دار کے سامنے تم کوئی ایسا فعل بھی نہ کرو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس کی وجہ سے اس کی نیت میں کچھ گڑبڑی آ جائے، یعنی کہ کوئی ایسا عمل، یعنی کہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے سامنے سے لے کر بھی نہ مت گزرا کیا کرو، اس کے سامنے مت کھایا کرو۔ لیکن وہ آدمی بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہے، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ جناب آپ تو بڑے خوش طبعی کے ساتھ اور بہت گھمنڈ کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہو، کیا آپ پر کوئی کچھ بات یعنی آپ کو کچھ گرا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا کوئی ایسا کچھ مجھے معلوم نہیں چل رہا۔ میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے انسانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھانا اور پینا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی بیماری ہے، کوئی دشواری ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ لاغر ہو چکے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے اگر آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، تو آپ کسی بند کمرے کے اندر جائیں اور آپ وہاں پر آپ کچھ کھانا ہو آپ کھا لیں۔ شریعت اس طرح کہتی ہے کہ آپ روزے دار کے سامنے کچھ کھائیں اور نہ پئیں، بلکہ ہاں اگر آپ بہت ہی پریشانی میں لاحق ہو، روزے نہیں رکھ سکتے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بند کمرے کے اندر جا کر آپ اپنی بھوک کو ختم کر سکتے ہیں، آپ اپنی پیاس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس انسان سے یہی کہا کہ آپ نے دو جرم کیے ہیں اور آپ کو دو گناہ ملیں گے، دو سزا ملیں گی۔ ایک یہ کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور دوسری یہ کہ آپ روزے دار کے سامنے دھڑلے سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ وہ گٹکا کھا رہا تھا وہ انسان جو مجھ سے یہ کلام یہ لفظ باتیں کر رہا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ باتیں بتلانے کا میرا مقصد اور مطلب یہ صرف ہے کہ ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہے، اور ہمیں اسی طرح روزہ بھی رکھنا ہے جس طرح ہمارے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ہم تو روزہ رہتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم بہت سی ایسی غلط چیزیں کرتے ہیں، بہت سی ایسی غلط کام کرتے رہتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد ہم نے اپنی زبان سے، یہ جو چھوٹی سی زبان ہے، ہم نے اس زبان سے کسی ایک دوسرے بھائی کی چغلی کر دی، اب ہمارا روزہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ہم نے روزہ رکھا، ہم نے اپنے گناہ سے کسی کی چغلی، کسی کی غیبت سن لی، یہ بھی ہمارا روزہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ہم نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ہم نے اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام کر دیا، اب ہمارا روزہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے اپنے پاؤں سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے اپنے پاؤں کو آگے بڑھا دیا، اب ہمارا روزہ نہیں رہا۔ صرف روزہ بھوک اور پیاس کو بند کرنے کا نہیں ہے، صرف کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نام نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ روزہ اس چیز کا نام ہے، یعنی کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت ہو، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت ہو، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت ہو، اپنے پیروں کی بھی حفاظت ہو، اپنے دل و دماغ کی بھی حفاظت ہو، تب جا کے ہمارا روزہ ہو سکتا ہے، تب جا کے ہمارا روزہ اس روزے کے مطابق ہو سکتا ہے جس طرح صحابہ کرام کو روزہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے میرے جانثار صحابہ، کیا تم کو معلوم ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ہمارے سروں کے اوپر کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے جانثار صحابہ، ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی بہت برکتیں ہیں، بہت عظمتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں، لہٰذا حضور نے ایک بات اور مزید فرمائی کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ایک نفل نماز کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا نماز، اس فرض
نماز کا ثواب اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں پابندی سے بھی نماز پڑھنا ہے اور ہمیں نفل اور سنن ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم فرائض بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن جو سنن ہوتے ہیں، جو واجبات ہوتے ہیں، جو نفل ہوتے ہیں، وہ ہم طاق پر رکھ دیتے ہیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ابھی جمعے کی نماز ہوگی، جمعے کی نماز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے، وہ ہم چلے جاتے ہیں، وہ ہم مسجدیں خالی کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، آج اس مجلس میں تہیہ کریں کہ نماز جمعہ کے بعد جو سنتیں ہیں ہم اس کو ضرور پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہمیشہ پڑھتے رہیں گے جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں، ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ معرف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 97 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ غور سے سنیے اور توجہ سے سنیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، میں تم کو توریت کتاب دینا چاہتا ہوں، تم پر توریت کتاب ہے اس کو نازل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ تم اس شرط کو مکمل کرو۔ جب وہ شرط مکمل کر لو گے، پھر اس کے بعد جب آؤ گے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، ہم کلامی کرنے کے لیے، پھر میں تم کو وہ کلام دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بار الہ آپ ارشاد فرمائیں، میں ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں توریت اس وقت تم پر نازل کروں گا جب تم 1 مہینے مکمل روزے رکھو، پھر اس کے بعد جب تمہارا روزہ مکمل ہو جائے پھر تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے رکھنے لگے، مسلسل رکھتے رہے اور 1 ماہ پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا 1 مہینہ۔ اب وقت آتا ہے بار الہ سے ہم کلامی کرنے کا، ملاقات کرنے کا، باتیں کرنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور یہ باتیں ذہن میں گردش کرتی ہے کہ اللہ سے تو باتیں کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، اور میرے منہ سے بو آ رہی ہے، لہٰذا میں اس بو کو ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بار الہ سے ملاقات کروں گا۔ کہیں میرے منہ سے بو نکلے پھر اللہ کو پسند نہ آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھاس کا استعمال کرتے ہیں، ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام صاف اور شفاف ہو کر جاتے ہیں طور سینا پہاڑ پر اور اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا؟ یہ جو تیرے منہ کی بو تھی، جو تیرے منہ کی خوشبو تھی، تو نے اس کو ختم کیوں کیا؟ تمہیں پتا بھی ہے، تمہیں معلوم بھی ہے، یہ جو تیرے منہ کی جو خوشبو ہے، تیرے منہ کی جو بو ہے، مجھے مشک عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، لہٰذا تم جاؤ واپس اور میں تمہیں کتاب نہیں دوں گا۔ اس لیے جاؤ تم پہلے اس بو کو پھر سے وہی لاؤ، وہی بو واپس لے کر آؤ، پھر جب وہ بو آ جائے گی پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں دیا جاتا ہے، کتاب دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس آ جاتے ہیں، اور پھر وہ مزید 10 دن کے اور روزے رکھتے ہیں، 10 دن کے مزید روزے رکھتے ہیں۔ پھر جب بو آ جاتی ہے منہ کے اندر، خوشبو آ جاتی ہے منہ کے اندر، پھر وہ طور سینا پہاڑ پر جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہم کلامی ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب نازل کرتے ہیں۔ اب اس بات سے اور اس حدیث سے اور یہ بات اور اس واقعے سے یہ بات پتہ لگایا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے، کتنی عظمت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ویسے ہی روزہ رکھنا ہے جیسے ہمارے بڑوں نے بھی رکھا ہے، جیسے ہمیں صحابہ کرام نے بتایا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ہمیں اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کی بھی، اپنے دل و دماغ کی بھی، لہٰذا ہمارے اپنے تمام جسم کی بھی حفاظت کرنا ہے، تب جا کے ہمارا روزہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک اعلان سنیں، بہت ضروری اعلان ہے۔ وہ یہ باتیں ہیں کہ اگلے جمعے سے جب آپ آئندہ جو جمعہ آئے، اس جمعے کے اندر ہر شخص ماسک لگا کر مسجد میں آئے،
کیونکہ حالات بہت ہی خراب چل رہے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں تدبیروں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں احتیاطی تدبیر کا اختیار کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے جو گائیڈ لائن جاری ہوتی ہے، جو اعلان جاری ہوئے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ مسجد کے ذمہ داران نے بھی مجھ سے کہا اور اس لیے میں نے آپ تک یہ باتیں پہنچا دی، لہٰذا آئندہ جمعہ سے آپ لوگ جب بھی تشریف لائیں تو ماسک لگا کر لائیں اور صفائی ستھرائی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ یہ وبا بہت ہی جی۔ اور ایک بات اور ہے کہ زیادہ سے زیادہ گرم پانی کا بھی اہتمام کریں، اور کیونکہ دیکھیے روزہ رکھے رہتے ہیں اور ہمیں افطار کے وقت بہت شدید پیاس لگی رہتی ہے، تو ہم اس میں چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹھنڈا سے ٹھنڈا پانی ملے، تو ہم اس سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہم روزہ کھولنے کے بعد فوراً پانی زیادہ پی لیں گے تو ہمارے جسم پر، ہمارے بدن پر وہ متاثر ہو سکتی ہے، ہماری طبیعت بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ یعنی کہ گرم پانی کا اہتمام کرنا ہے، اور ماسک لگا کر مسجد میں آئیں تاکہ مسجد کی بھی حفاظت ہو سکے اور ذمہ داران کی بھی حفاظت رہے اور گاؤں محلوں والوں کی بھی حفاظت رہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن